مختلف چینلز پر کئی ڈرامے شروع ہوتے ہیں اور اختتام پذیر ہو جاتے ہیں. کئی بہت مقبول ہوتے ہیں اور کئی ایسے کہ جن کو کم ہی لوگ دیکھتے ہیں. میں بھی ایک عام ناظر کے طور پر یہ ڈرامے دیکھتا ہوں اور میرے دل میں بار بار یہ خیال آتا ہے کہ میں ان ڈراموں پر کچھ بات کروں. بعض دفعہ لگتا ہے کہ ایک ہی ڈرامہ دیکھ رہے ہیں. اصل میں تو یہ سلسلہ پتہ نہیں کب سے شروع ہوا ہے، اور بطور خاص جب پاکستان میں اسٹار پلس، زی، سونی وغیرہ کے چینلز آ رہے تھے اور ان کے ڈرامے بہت پاپولر تھے، تو ان ڈراموں کے کانٹینٹ کی بنیادی صفات میں گلیمر، غیر فطری میک اپ، گیٹ اپس اور کہانی کا تانا بانا اپنی مرضی سے موڑنا، چاہے وہ کتنا ہی اللاجیکل ہو. کرداروں کے مابین یا کہانی میں جو تعلق ہے اس کی بنیاد 4، 5، 6 باتیں ہوتی تھیں. ایک تو یہ کہ حسد، دوسرا سازشیں، تیسرا کلچر، سوسائٹی اور تہذیب کے جو قواعد ہیں اس سے انحراف. یعنی میں صاف لفظوں میں کہوں تو بہنوئی کا اپنی سالی پر فریفتہ ہو جانا، یا سالی کا ہی اپنے بہنوئی سے شرمناک حد تک قربت اختیار کرنا، دولت کی کشش اور جلاپا، ساس اور بہو کی نا اتفاقی، نند اور بھابھی کی نا اتفاقی، بہنوں کی آپس میں دشمنی اور حسد، بھائیوں کا ایک دوسرے کی گردن کاٹنا، دوست کا اپنے دوست کی بیوی کو غلط نظر سے دیکھنا وغیرہ. ایسے ڈراموں کو بہت شوق سے دیکھا جاتا رہا. لہٰذا اس کانٹینٹ کا نہ صرف ہمارے ڈراموں پر بھی اثر پڑا بلکہ معاشرہ بھی اس کی لپیٹ میں آ گیا. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ چینلز پر جو بھی ڈرامے دکھائے جانے لگے ان پر یہ اثرات نمایاں تھے، اور یہ اثرات خاص طور پر جیو انٹرٹینمنٹ پر بہت زیادہ نمایاں تھے. ARY اور دیگر چینلز، ایکسپریس یا A+ اور ATV بھی اس دوڑ میں شامل ہو گئے. PTV تو پہلے ہی ایک سازش کے تحت اپنی وقت کھو چکا تھا، لیکن اس عالم میں ہم ٹی وی ایک ایسا چینل رہا کہ جس نے پاکستان کے اس کلاسیکی دور کے ڈرامے کو دوبارہ سے زندہ کرنے کی کوشش کی، اور اس میں وہ بہت حد تک کامیاب بھی رہا. اس دوران میں اسٹار پلس اور انڈین چینلز بند ہو گئے اور لوگوں کو صرف پاکستانی چینلز دیکھنے کو مل رہے تھے. لہٰذا پاکستانی ویورز کنورٹ ہوئے اور دوبارہ سے پاکستانی چینلز دیکھنے شروع کر دیے. تو اس عالم میں ہم ٹی وی نے پاکستان کے صحیح معنوں میں اوریجنل ڈرامے کی ریوائیول میں خاصا حصہ لیا. کہنا چاہیے کہ اس میں سلطانہ صدیقی صاحبہ کا بڑا کردار رہا، جو کہ ہم ٹی وی کی روح رواں ہیں. اور جو بھی ڈرامے آئے وہ نہ صرف پاپولر ہوئے بلکہ ان کا کانٹینٹ بھی مضبوط تھا، ان کی کاسٹنگ بھی بہت لاجواب تھی، ان کے رائٹرز بھی بہت اعلیٰ درجے کے تھے، اور ان کی پروڈکشنز بھی بہت اعلیٰ درجے کی تھیں، اور جو وقت چل رہا تھا اس کے مطابق تھیں. البتہ ہم نے بھی، یعنی ہم ٹی وی نے بھی گلیمر پر ذرا زیادہ توجہ دی. اس دوران جیو انٹرٹینمنٹ جو مکمل طور پر انڈین کانٹینٹ کے زیر اثر تھا، ANB کو سونپ دیا گیا، یعنی ANB پروڈکشنز کو. اور یہ بھی ماننا چاہیے کہ ANB پروڈکشنز نے جیو انٹرٹینمنٹ کی باغ ڈور سنبھالتے ہی اس کے کانٹینٹ اور اس کی پروڈکشنز پر بہت توجہ دی. اور ہم نے دیکھا کہ جلد ہی جیو انٹرٹینمنٹ ہم ٹی وی کے مقابلے میں آ گیا اور بہت اچھے اچھے ڈرامے پیش کیے جانے لگے. اس کے بعد پھر جیو انٹرٹینمنٹ کی جو مینجمنٹ ہے اس میں ایک اور تبدیلی آئی اور سیونتھ اسکائی نے اس کا انتظام سنبھالا. اب سیونتھ اسکائی چونکہ خود بھی ایک بڑا پروڈکشن ہاؤس ہے اور اس کے پاس ایک چینل بھی آ گیا، تو ابتدا میں سیونتھ اسکائی سے بہت اچھے اچھے ڈرامے پروڈیوس کیے گئے. لیکن بالآخر آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ کانٹینٹ کے اعتبار سے یہ بھی اس روش پر چل نکلا ہے کہ جس کی بنا اسٹار پلس نے رکھی تھی. اس دوران میں ARY ایک ایسا چینل ہے جس پر ایک پلے جو کہ بہت مشہور ہوا، میں اس کا نام لے دیتا ہوں، میرے پاس تم ہو، چلا، جس میں ہمایوں سعید، عائزہ خان اور عدنان صدیقی تھے،
اور وہ خلیل الرحمن قبر کا لکھا ہوا تھا، اور وہ خلیل صاحب نے غالباً ویسٹ کے کسی کانٹینٹ کو کاپی کیا تھا، بلکہ ہالی ووڈ کی ایک مشہور فلم ہے انڈیسنٹ پرپوزل، اس سے متاثر ہو کر لکھا اور اسے اپنے معاشرے میں ڈھالنے کی کوشش کی، جو کہ سراسر ایک باغیانہ قدم تھا۔ سٹار پلس اور انڈین چینلز کے تو جو اثرات تھے، اس ڈرامے نے کانٹینٹ کے اعتبار سے پاکستانی ڈرامے کو ایک اور نئی راہ دکھائی۔ میں تو نئی راہ کہہ رہا ہوں، لیکن ایک اور بیہودہ راہ دکھائی۔ یہ سبجیکٹ ہماری تہذیب اور کلچر کے بالکل منافی تھا۔ مجھے نہیں معلوم کہ محض ڈرامہ لکھنے کے ذوق میں یہ سبجیکٹ اٹھایا گیا یا سوچی سمجھی اسکیم کے تحت معاشرے میں زہر گھولنے کی کوشش کی گئی۔ پیچھے میں نے عرض کیا نا کہ ایک سازش کے تحت پی ٹی وی تو اپنی وقت کھو بیٹھا، تو کچھ نہیں معلوم کہ جو کانٹینٹ سلیکٹ کیا جاتا ہے اس کے پیچھے کیا مقاصد ہوتے ہیں اور کیا سازش ہوتی ہے۔ اس ڈرامے نے پاپولیرٹی کے ریکارڈ قائم کر دیے اور لوگوں نے اسے بہت پسند کیا۔ ہم جب پی ٹی وی اکیڈمی میں ٹریننگ لے رہے تھے تو ہمیں دو باتیں بتائی گئیں، وہ یہ کہ ڈائریکٹر اور رائٹر ایک تو وہ چیز لکھتے ہیں کہ جو پبلک چاہتی ہے، اور ایک سکول آف تھاٹ یہ ہے کہ پبلک کو وہ دکھایا جائے جو ڈائریکٹر اور رائٹر چاہتے ہیں۔ ان دونوں باتوں میں زمین آسمان کا فرق ہے، اور دونوں باتیں کہنا چاہیے کہ ایکسٹریم پر ہیں۔ نہ تو وہ رویہ ٹھیک ہے کہ جو ڈائریکٹر اور رائٹر چاہتے ہیں وہ دکھایا جائے، اور نہ یہ رویہ ٹھیک ہے کہ جو پبلک چاہتی ہے وہ دکھایا جائے، بلکہ رویہ درست تو یہ ہے کہ جو بہتر اور اچھی چیز ہے، جو معاشرے کو صحیح سمت میں گائیڈ کرے، وہ دکھایا جانا چاہیے۔ اصل میں اگر تو ڈائریکٹر رائٹر انٹیلیجنٹ ہیں اور انٹلیکچول ہیں، پھر تو بھلے وہ دکھائیں جو وہ چاہتے ہیں، لیکن اگر ان کے مقاصد کچھ اور ہیں تو خدا جانے وہ کیا دکھائیں۔ اسی طرح پبلک جو ہے، پبلک بعض دفعہ اچھے فیصلے نہیں کرتی اور بعض دفعہ پبلک کے اچھے فیصلے ہوتے ہیں۔ خیر، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ان دونوں باتوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ پی ٹی وی کے زمانے میں جو پروڈیوسر اور ڈائریکٹر تیار کیے گئے، ان ڈائریکٹرز اور رائٹرز کے لیے یہ بہت ضروری تھا کہ وہ اپنے کلچر، اپنی تہذیب، اپنے دین کے اصولوں، اپنے وطن، اپنے ملک، اس کی وفاداری کو ملحوظ خاطر رکھیں گے، اور اسکرین کے اوپر ایسی کوئی چیز نہیں جانے دیں گے جو ان سب کے لیے ڈیمیجنگ ہو۔ لیکن اب تو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ یہ چینلز اور پروڈکشن ہاؤسز جو ہیں وہ اس اسکول آف تھاٹ سے قطعی طور پر اپنا دامن چھڑا چکے ہیں کہ کون سے اصول ہونے چاہیے۔ تو آپ خود بتائیے کون سی روش ہے، اور آپ جو چاہتے ہیں کہ دکھایا جائے تو پھر میرے پاس تم ہو اور دراڑ اور فرق جیسے ڈرامے سامنے آئیں گے۔ اب افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے رائٹرز کے پاس سوائے اس کے اور کوئی شے نہیں رہ گئی کہ وہ ایسے سبجیکٹس کو اٹھائیں جن کا ہماری سوسائٹی کے بنیادی نارمز سے کوئی تعلق نہیں۔ جہاں تک برائی اور گناہ کی بات ہے تو وہ تو ہر سوسائٹی میں ہوتا رہتا ہے، اور گناہ کے علاوہ جو حلال تعلق ہے اس میں بھی جب دو افراد یعنی ایک لڑکی اور ایک لڑکا بیاہے جاتے ہیں تو ان کی پہلی رات اور ویسے بھی ان کے بیڈ روم میں جا کر بیٹھ جانا یہ کہاں کی اخلاقی صفت ہے؟ یہ تو آپ خود سوچیں کہ یہ کوئی ایسی قابل قدر بات نہیں، یعنی یہ وہ سچائی ہے کہ کیا اس کو دکھایا جا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اس لیے کہ تہذیب اور سوسائٹی جو ہے آپ سے ایک ایسے بیلنسڈ رویے کی توقع رکھتی ہے کہ جو سوسائٹی کو اور آپ اپنی تہذیب کو زیادہ قوی اور مضبوط کر سکیں۔ کاش یہ بات ہمارے پروڈکشن ہاؤسز اور چینلز کی سمجھ میں آ جائے، لیکن اب تو یہ عام ہو گیا۔ اب دیکھیں نا، پچھلے دنوں ایک ڈرامہ چلا دراڑ۔ بنیادی طور پر یہ دو بہنوں کی کہانی ہے۔ بڑی بہن کی
ایک جگہ شادی ہوئی اور دوسری بہن ایک لالچی لڑکی ہے. اب وہ یہ دو بہنیں تھیں، میرے خیال ہے کسی خوف کے تحت ان کو کزن بنا دیا گیا. وہ جو لالچی لڑکی ہے اس کا کردار بھی اچھا نہیں، چوری چکاری بھی کرتی ہے، فلرٹ بھی کرتی ہے، اور اس نے پھر اپنے بہنوئی کو پھانسنے کی کوشش کی، اور بہنوئی صاحب بھی ایسے نکلے جو دل پھینک ہیں، اور ان کا ماضی گرلز فرینڈز کے ہجوم میں گزرا. اس بہنوئی نے بغیر نکاح کے اس لڑکی کو اپنی بیوی کے سامنے اپنے گھر میں رکھ چھوڑا. یہ کہاں ہوتا ہے؟ مطلب یہ کہاں ہوتا ہے؟ ہوتا ہوگا، ہونے کو تو بہت کچھ ہوتا ہے. میں مثال کیا دوں؟ ہونے کو تو ایسے ایسے خوفناک واقعات سامنے آتے ہیں اور خبریں سامنے آتی ہیں کہ جن کو ڈرامے کے قالب میں ڈھالا ہی نہیں جا سکتا، اور اگر کوئی ڈھالنے کی کوشش کرے تو اسے عقل مندی اور سمجھداری نہیں کہا جائے گا. یہ ایک مختصر سا کہیے کہ ایک تبصرہ میں نے پیش کیا. انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ تک وہ بات پہنچے کہ چینل سوسائٹی کو کس طرف لے جا رہے ہیں. بند باندھنا جس وقت مقصود تھا وہ وقت تو گزار دیا، اب بند تو نہیں باندھا جا سکتا، لیکن خبردار کیا جا سکتا ہے کہ اب بھی وقت ہے کہ اگر سنبھل جائیں تو اپنی سوسائٹی کو ہم بچا سکتے ہیں، ورنہ اس کی لپیٹ میں ہماری اپنی بہنیں، بیٹیاں اور مائیں آ جائیں.